سب سے پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد الرحمن فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کی نعتیہ شاعری سے تضمین کے ساتھ دو تین اشعار آپ کے مشکلات کرتا ہوں، اس نیت سے سبحان اللہ کہیں کہ آپ کو بھی برکت ملے اور آپ کے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان پر بھی رحمت نازل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے آج کے حالات کیا ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم روشنی ڈالیں گے، لیکن پہلے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ محبتوں کے ساتھ مسکرا کر پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ دونوں عالم کی ملی ہے تاجداری واہ واہ، میرے نبی کی شان دیکھو، دونوں عالم کی ملی ہے تاجداری واہ واہ، فیض کا دریا مدینے میں ہے جاری واہ واہ، کہہ رہی ہے یہ احادیث سے بخاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، عرض لیتی ہے گناہ پر ازگاری واہ واہ، عرض لیتی ہے گناہ پر ازگاری واہ واہ، پڑھ حدیثوں کی کتابیں، پڑھ حدیثوں کی کتابیں اور یہ معلوم کر کس طرح صحبہ میں سورج آ گیا تھا گھوم کر، کس طرح صحبہ میں سورج آ گیا تھا گھوم کر، اختیارات رسول ہاشمی مرقوم کر، انگلیاں ہے فیض پر، انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، اور حضرات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں، اس پر یہ مقطع، مخزن رحمت ہے مختار دو عالم کا مزار، دیکھیں بات اگر سچی ہے تو مچل کے بولے سبحان اللہ، مخزن رحمت ہے مختار دو عالم کا مزار، خوبصورت جالیوں کا دل نشین نقش و نگار، الحمدللہ
فقیر نے 2 بار اپنے ماتھے کی نگاہ سے ان نقش و نگار کو دیکھا ہے، اور پیر صاحب ابھی بھی دیکھ کے آ رہے ہیں، کمال تازہ تازہ ہے۔ سماعت کریں۔ خوبصورت جالیوں کا دل نشین نقش و نگار، کائنات حسن کا جس نے بنایا ہے وقار، اس طرف روزہ کا نور، اس طرف روزہ کا نور، اس طرف منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ۔ میرے آقا علیہ السلام کا روضہ مبارک مسجد نبوی شریف کے بائیں جانب ہے، جہاں ہمارا دل ہوتا ہے نا بائیں طرف، ایسے ہی مسجد نبوی کا دل ہے مصطفیٰ کا مزار، اور اس طرف روضہ مصطفیٰ ہے، اور یہاں بیچ میں منبر شریف ہے۔ بیچ میں جو پیاری ہے یہ جنت کی پیاری ہے، اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، غوث اعظم شاہ جیلانی کے صدقے میں رضا، تاج عظمت کا تاج عظمت مل گیا آقا سے تمغے میں رضا، تاج عظمت مل گیا آقا سے تمغے میں رضا، یہ شرف ہرگز نہیں سب کے نصیب میں رضا، تو پارے دل بھی نہ نکلا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزکاری واہ واہ، کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ میرے عزیزوں، اس نعتیہ شاعری میں میرے مصطفیٰ کا کئی معجزہ ذکر کیا، کئی معجزہ، لیکن آج ان معجزات پر روشنی ڈالنے کا موضوع ہم نے نہیں بنایا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں، ہمارے بھائی صدام حسین صاحب نے یہ 400 روپے پیش کیے ہیں، 200 روپے مدرسے کے لیے اور 200 روپے انہوں نے مسجد کے لیے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے، اور 50 روپے ہمارے بھائی محمد عقیل صاحب نے مدرسے کے لیے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ حضرات، میں نے گزشتہ جمعہ آپ سے عرض کیا کہ پچھلے ہفتے 18,800 کچھ روپے کا خرچہ، 830 روپے کا خرچہ ہمارا بنا، اور آمدنی ہماری 10,200 روپے ہی تھی، تو تقریباً 8,600 روپے ہمارے اوپر خسارے میں تھے۔ اور پچھلے جمعہ اعلانیہ، آن لائن اور جو چوریاں ہوئی سب ملا کر کے ہمارے پاس کل رقم 8,000 روپے دیا ہے، 8,300 روپے، 8300 روپے۔ تو جو پچھلا تھا چڑھا ہوا اس میں بھی 300 رہ گئے، اور اس پورے ہفتے پھر سے کام ہوا ہے۔ مزدوری تو روز چاہیے، مزدور لگے ہیں تو ظاہر سی بات ہے روز ان کو مزدوری چاہیے، ان میں مٹیریل وہ بھی چاہیے،
اور پلس میں نے ایک بات اور بھی بتائی تھی آپ کو کہ پانی کا بل عجب تانڈو مچائے ہوا ہے، تو اس کے لیے ہمارے بھائی عبدالعزیز صاحب نے کل کہا کہ بل بھیجیے ہم اس کا کچھ کرتے ہیں۔ انہوں نے جو سوچا ہے اور جو کرنے والے ہیں اللہ اس میں آسانی پیدا فرمائے گا، یہ کام ہو جائے۔ کیونکہ 1 میٹر کا بل 19,880 روپے اور 1 میٹر کا بل 2100 روپے ہے، ماشاء اللہ۔ تو ہم نے پچھلے جمعہ آپ سے کہا تھا کہ اس کام کے لیے ہم آپ سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتے، پوری منزل میں، خالی نیچے نیچے والوں سے یہ درخواست نہیں، پوری منزل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب سے ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ اگلی جمعہ جب آئیں تو 100 کا نوٹ آپ لیتے ہوئے ضرور آئیں، ماشاء اللہ۔ تو ہم جیسے مسجد میں داخل ہوئے، ہمارے چچا بیٹھے، انہوں نے سب سے پہلے 100 روپے ہمارے ہاتھ میں دی، اور 100 روپیہ ابھی بھائی مبارک صاحب نے اور 100 روپیہ ان صاحب نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ پر منظور عطا فرمائے۔ تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم نے زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا ہے، صرف 100 روپے کا مطالبہ ہے، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اپنے لیے مانگتا ہوں، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قادریہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے پیر طریقت صوفی مقصود علی خان صاحب اللہ، ماشاء اللہ، اس میں سے 300 روپے لے لیں، ماشاء اللہ، 200 روپے آپ لے لیں، سبحان اللہ، اللہ قبول فرمائے، ماشاء اللہ۔ ان بھائی نے 500 روپے دیے، اللہ قبول فرمائے، ماشاء اللہ۔ انہوں نے بھی 100 روپے، اللہ قبول فرمائے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے بھی 100 روپے، 100 روپے، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے بھائی صدام صاحب نے پھر 200 روپے عطا کیے، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے، ماشاء اللہ۔ سبھی بھائی اپنی اپنی طرف سے، میں نے صرف 100 روپے کا سوال کیا، یہ نہ سمجھو کہ اپنے لیے مانگتا ہوں، تمہیں سے تمہارے لیے مانگتا ہوں۔ دیکھیں، یہ آپ کا دینا یقیناً آپ کے لیے ضمانت ہے اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ علماء کی باتیں آج قوم کا بڑا برا حال ہے، بہت سے لوگ سنتے ہیں، دھیان نہیں دیتے۔ ایک صاحب آئے، ہم نے کہا کہ بھائی، اور تھوڑے ڈیل ڈول بھی دکھ رہے تھے، امامہ شریف پہنا ہوا، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، کرتا پاجامہ پہنا ہوا، سرما ورما لگائے ہوئے، ٹوپی بہت بڑھیا اپنی پہنے ہوئے۔ ہم نے کہا بھیا قریب آنا، قریب آئے، بولے حضرت پانی پلاؤ، میں نے پانی پلایا۔ پھر میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ آپ کس کی امت ہے؟ تو کہنے لگے یہ سب ہم کو تھوڑی پتا، یہ تو مولانا کا کام ہے۔ بڑی حیرانی ہوئی، امت آپ کس کی ہیں، یہ مولانا کا کام ہے۔ ایک صاحب اور ان کے ساتھ بولے حضرت آپ کے لیے چائے لے آؤں، ہاں لے آئیے۔ گئے ہاں باغے میں چائے لے کے آئے، ہم نے کہا یہ آدمی ضرور سمجھدار ہوگا۔ ہم نے کہا اچھا آپ یہ بتائیے کہ ہم نے ابھی ان سے پوچھا تو کہہ رہے کہ مولانا کا کام ہے، مولانا جانے، ہمیں سب تھوڑی پتا، آپ بتائیے کس کی امت ہے؟ تو کہنے لگے حضرت ہم آپ سے الگ تھوڑی ہیں، آپ جہاں جائیں گے وہی ہم بھی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے قوم کا۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے اور جو شریعت عطا فرمائی ہے، اس میں بڑا سکون ہے، اس میں امن و امان ہے، اس میں بے چینی، بے قلبی، بے قراری نہیں ہے۔ ہم نے 100 روپے کا مطالبہ کیا اور یہ مطالبہ ہم کئی ہفتوں سے کر رہے ہیں آپ سے، یہ سلسلے وار سوال رکھا جاتا ہے، کوئی سنتا ہے، کوئی نہیں سنتا ہے، کوئی سن کے چلا بھی جاتا ہے۔ اپنے اپنے ہیں فیصلے، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا، وہاں تک نہیں ہے۔ لیکن ہم نے پچھلے جمعہ ایک شعر پڑھ کے سنایا تھا اقبال کا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ لوگ ہیں اس کلمے سے دور بھاگنے والے، مگر ہمیں، آپ اپنے آپ کو دیکھو، ہمیں کیا حکم ملا ہے، اپنا آپ کام گزریے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ذریعہ عطا فرمائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ علماء کرام کی طبیعت پر اور ان کی گفتگو پر یقین رکھا جائے۔
لہذا یہاں تو کافی لوگوں نے حصے داری کر لی، اب اوپر بھی لوگ ہیں، اور اوپر کی منزلوں میں تو لوگ آخر ٹائم میں آتے ہیں۔ اب اعلان بھی کرا جائے تو اس میں چند لوگ جو پہنچ جاتے ہیں وہ تو دے دیتے ہیں، باقی لوگ رہ جاتے ہیں۔ اب جب ان سے کہو کہ جھولی گھوم رہی اس میں ڈالیں تو پوری سب ہمارے لوگ گھوم جاتے ہیں اور وہ خالی آ جاتی ہے، جبکہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ پریشان حال لوگ ہیں، اور یہی وہ لوگ بے روزگار لوگ ہیں جو چوراہے پر کھڑے ہو کر صرف 20 منٹ آدھے گھنٹے میں 4 گٹکا کھا جاتے ہیں، جو کم سے کم 5 روپے کی پڑیا آتی ہے، اور اگر 4 کھائے تو بھائی سیدھے 20 روپے بن گئے۔ اور یہاں ہفتے میں ایک دن جمعے کی نماز میں 10 20 50 100 روپے کا نوٹ نہیں جا رہا، اگر وہیں پر وہ چلے گئے کہیں اور تو یوں کھڑے کھڑے 50 روپے کی کولڈ ڈرنک پی جائیں گے، 100 روپے کی کولڈ ڈرنک پی جائیں گے، پیئیں گے بھی پلائیں گے بھی۔ اگر بیان کے لیے کچھ مسئلے بتانے کے لیے بٹھا لیا جائے تو وقت نہیں ہے ان کے پاس، حتیٰ کہ لوگ سلام تک نہیں پڑھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ایسی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں جیسے قیدی جیل سے چھوٹا ہو، بالکل بلبلاتے ہوئے، جیسے بسمل کی طرح تڑپتے ہیں، جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا اور یہ بھگے۔ یہاں بیٹھیں گے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اور تو یہ وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، اپنے جو نبی پاک نے ہمیں پیغام عطا کیا ہے ہم اس سے بہت دور ہیں۔ یاد رکھیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب مانگنے والوں کو جھڑکا نہ کرو۔ اور میرے محبوب کا دینا تو آپ جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہے، دبے بہا دیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خادم رہتے تھے، حضرت انس بن مالک۔ حضرت انس ان کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن پیار آ گیا، دعا فرمائے اے اللہ میرے انس کو رزق حلال اور ولد صالح عطا فرما۔ یہ دعا زبان مصطفیٰ سے نکلی ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت انس کو اتنا رزق عطا فرمایا کہ پورے مدینے میں سب کے باغ میں، سب کی کھجوروں میں صرف ایک بار سال میں پھل لگتا تھا، حضرت انس کے باغیچے میں 2 بار پھل لگتے تھے، ہر 6 مہینے پہ پھل لگ جایا کرتے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی دعاؤں کا اثر تھا، اور اولاد ایک بھی نہ تھی، اور جب مصطفیٰ کریم کی زبان سے دعا نکلی ہے اللہ تعالیٰ نے 100 بیٹے عطا فرمائے، سبحان اللہ، 100 بیٹے۔ اعلیٰ حضرت سرکار اس موقع پہ فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو حضرات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے، اور اپنے فرمایا محبوب مانگے تو جھڑکا نہ کرو، انہیں محروم نہ کرنا۔ معلوم یہ ہوا قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب سے مانگو یہ دیتے ہیں، فرمایا انہیں جھڑکنا نہ۔ لہذا پیارے نبی علیہ السلام سے مانگا کیجیے، وہ عطا کرتے ہیں اور اتنا دیتے ہیں کہ پھر آپ کو رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی، مانگنے کا سلیقہ چاہیے۔ تو میرے دوستوں پیارے نبی کی سنت سے عطا کرنا، میں نے آپ کے لیے آپ سے ہی سوال کیا ہے، تو یہاں نیچے کافی لوگوں نے حصہ لے لیا، میں یہ نہیں کہتا سب نے حصہ لے لیا ہے۔ اور پچھلے جمعہ الحمدللہ ہمارے ایک بھائی محمد اکبر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایک دن کی مزدوری میں اپنی طرف سے دوں گا، الحمدللہ انہوں نے آج جمعہ سے پہلے آ کر 1600 روپے دے دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ آپ میں سے بھی اور کوئی بھائی ایک دن کی مزدوری اپنے حصے دینا چاہے، چونکہ 700 روپے کا مزدور ہے اور 900 روپے کا مستری ہے، تو اوپر سے نیچے سے لے کے اوپر تک جہاں پوری منزل میں جتنے لوگ ہیں اگر کوئی حصہ لینا چاہے تو لکھوا دیں، اگر کیش دینا چاہے تو کیش دے دیں، آن لائن دینا چاہے تو آن لائن دے دیں، اور ہمیں بتا دیں۔ اب اوپر کی منزلوں میں جتنے ہمارے ذمہ دار بھائی لوگ بیٹھے ہیں، خاص شکیل بھائیوں، ببلو بھائیوں یا کوئی اور بھی ذمہ دار بیٹھے ہو، ان سے درخواست ہے کہ یہ جو 100 روپیہ میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا
کہ سب لوگ لے کے آئیں اور اس کام میں ہماری مدد کریں، ہاتھ بٹائیں، تاکہ قرض نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو کم ہو، کیونکہ پہلے ہی تقریباً 4 مہینے سے اوپر کا عرصہ بیت گیا باہر کا کام ہوتے ہوئے، اور جیسے جیسے رقم آ رہی ہے ویسے ویسے لگ رہا ہے کچھ مستری کی ڈھلائی رہی، کچھ ہماری طرف سے انتظامات نہیں تھے۔ اب الحمدللہ ہم قریب پہنچ چکے ہیں۔ آپ آئے ہوں گے، دیکھا ہوگا جب باہر کے حصے سے نظر ڈالیں تو بڑی خوبصورت عمارت نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خوبصورتی کو نظر بد سے بچائے، کیونکہ نظر بد بھی لگتی ہے۔ ابھی تکونا پارک مسجد کا مسئلہ کسی نے ویڈیو بنا کر ڈال دیا کہ یہ انلیگل بنا ہوا ہے، مدینہ مسجد، ویڈیو وہاں کی ہے، نام بھی وہاں کا ہے، سنچالک یوسف عباسی نام بھی اس میں ہے، اور نوٹس میں بھی نام لکھا ہے، لیکن کسی خبیث نے ہمارے یہاں کا ایڈریس ڈال رکھا ہے، بھی 665 تو وہ ہر بار جب ادھر آتے ہیں تو یہاں بھی انکوائری کرنے چلے آتے ہیں۔ اب پرسوں آ گئے، انکوائری کیا، سروے کیا، باضابطہ نام جوڑ کر لے گئے کہ کہیں زیادہ فالتو کو نہیں بنا رکھا۔ اب یہ حالات ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نپٹنے کی ہم سب کو قوت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وہ بھی دن آئے گا، ہم دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا۔ ہم نے یہ آپ کو ضمنی طور سے ڈال دیا آپ کے ذہن میں، تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ حضرت اتنی بڑی بات ہو گئی آپ نے بتایا نہیں۔ خیر، اب جس موضوع پر میں آنے والا ہوں، اوپر کے حصے میں سبھی بھائی سے درخواست ہے کہ آپ بھی 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، جن سے جو بن پڑے اپنی طرف سے اس تعمیری کام میں، اللہ کے گھر کا کام ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان طلباء کرام یہاں رہتے ہیں اور ان کی تعلیمات ہوتی ہے، تو صدقہ جاریہ کی نیت سے بڑھ چڑھ کر اپنی طرف سے اپنے مال، اپنی کمائی، اپنے رزق، اپنی روٹی، اپنے کاروبار اور اپنے مرحومین کی طرف سے آپ صدقہ جاریہ اور صدقات، زکات، فطرے، ہر طرح کی رقم اور عطیات آپ یہاں دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں آپ نماز 5 وقتہ بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے، دین اسلام، اس کی تعلیم بھی آپ کے بچے عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کو علم دین سے مالا مال فرمائے، اور آپ کی ہم سب کی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب کے دیے کو قبول فرمائے۔ اب ہم اصل موضوع پر آ رہے ہیں۔ صرف 3، 4، 5 منٹ کے اندر میں اپنی بات رکھتا ہوں۔ دو بات پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، علماء کرام کی باتوں پر لوگ جلدی دھیان دیتے نہیں، لیکن پھر بھی ہم کیا کریں، ہمیں تو بتانا ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ ایک صاحب ایک حصے میں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ بھائی جو بندہ دل سے اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 عطا کرتا ہے۔ جمعے کی نماز ہو رہی، بندہ اٹھا اور آگے بڑھ کے آیا، 1 روپے امام صاحب کو دے دیا، گھر جا کے کرسی لگا کے بیٹھ گیا، شام تک انتظار کرتا رہا کہ 1 کے بدلے 10 آئے گا، آیا نہیں۔ اب اگلے دن بھی پورا دن نکال لیا، جب دوپہر کا وقت لگا تو اسے پیچس ہو گئی، لوز موشن لگ گیا۔ اب وہ شخص یہ فرسٹ فلور سے ہمارے بھائی شکیل احمد صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ انہیں پھر سے مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور ان کے والدین کی اللہ خوب مغفرت فرمائے۔ فرسٹ فلور سے آ گیا ہے 2nd فلور، 3rd فلور، اور اس کے اوپر 4th فلور، پھر 5th فلور۔ ان سب فلوروں میں بھی جو لوگ ہیں ان سے درخواست ہے آپ ہر سب میں گھوم جائیے۔ 100 روپے کا سوال کیا ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے 100 روپے ادھر دے دیے تو آپ جھولی میں ڈالیں ہی نہ، ادھر بھی ڈالیے گا، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ 100 روپے اور آ گئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ تو سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اوپر کی منزلوں میں یہ 1st فلور سے لا کے انہوں نے دے دیا، 2nd، 3rd اور 4th، یہ اور 5th فلور جو ہے، اس میں جتنے لوگ ہیں سب سے مل لیں، جن کو جو دینا ہو اپنی طرف سے۔ میں نے 100 روپے کا سوال کیا، کم سے کم 100 روپے، میں نے پچھلے جمعہ کہہ دیا تھا آپ اپنے جیب میں 100 روپے کا نوٹ ضرور لے کے آئیے، تاکہ ہماری زبان خالی نہ جائے، اور ایک عالم دین کی زبان اگر خالی جائے گی تو اچھا نہیں لگے گا کہ دیکھو قوم کا امام چیختا رہا اور قوم آرام سے سنتی رہی، کچھ بولی نہیں۔ الحمدللہ کئی دینے والے ایسے بھی ہیں جو بھی تحاشا دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ہمارے ارطغرل صاحب آ گئے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارطغرل غازی کا صدقہ عطا کرے اور یہ بھی غازی بن جائے، ماشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء کی باتوں پر لوگ دھیان دیتے نہیں۔ تو ایک شخص وہ آگے آیا 1 روپیہ لے کر کے، اگلے دن اسے پیچس ہو گئی، لوز موشن لگ گیا، وہ لوٹا اٹھایا کھیت کے گئے، جیسے بیٹھنے لگا تو اسے پرس نظر آیا، اور پرس کھولا تو ٹھیک اس پرس میں 10 کا نوٹ ملا اسے، اور وہ کھچیا ہے مولانا پہ،
मौलाना ने गलत मसला बताया, पूरा मसला बताते नहीं, आधा बताते हैं आधा छिपा लेते हैं। ये बताया था कि एक दोगे तो अल्लाह 10 देगा, बस इतना ही बता के रुक गए। वो जल्दी से घर आया, लोटा रखा इमाम साहब के पास पहुंचा, हजरत ये बात अच्छी नहीं करी तुमने, कल का मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। अरे अगर पूरा मसला बता देते तो हमारा दिन खराब नहीं होता। भाई हुआ क्या है, क्या तुमने कहा नहीं था कि एक दोगे तो अल्लाह 10 देगा? बोले हाँ कहा था, तो पूरा बताते। ये भी बताते कि भाई एक दोगे तो अल्लाह 10 देगा और साथ में पेचिस लगेगी, लोटा लेके जाओगे तो 10 मिलेगा। ऐसी ऐसी अजब हाल है जंगलों में सियासत का। सुना है बकरियों ने शेर पाल रखा है। लोग तकरीर करते हैं, तकरीर को सुनते नहीं है, पूरा निगल जाते हैं। बयान सुना करें। मेरे अजीजों, आज आपको मालूम है हमारे मुल्क के हालात किस कदर कशीदा है। सबसे पहले तो दुआ यही है कि ये लड़ाई झगड़ा मार पिटाई भी किसी का भला नहीं है। जंग किसी मसले का हल नहीं है, न था न है। लेकिन अगर जंग की सूरत जैसी बनती जा रही है, अगर बनी तो जैसे हमारे बाप दादाओं की सुन्नत रही है हम उसी पर अमल करेंगे। हमारे बाप दादाओं, हमारे बुजुर्गों ने वो तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जंग का फतवा हमारे जिद्द अमजद, हमारे असलाफ ने हजरत मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सबसे पहला फतवा दिया और उन्होंने पूरे मुल्क को इकट्ठा किया, तमाम बरादरी को इकट्ठा किया। जंग आजादी के मर्द मुजाहिद है वो हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी। और जब मुल्क को नवाजने की बारी आई तो आपको याद होगा हैदराबाद के निजाम दक्कन, उन्होंने 500 मन या 500 टन सोना दिया था हिंदुस्तानी खजाने को, ताकि मुल्क को आबाद किया जाए। मस्जिद के लिए माशाअल्लाह हमारे भाई मोहम्मद अकरम साहब ने 100 रुपए मस्जिद के लिए और 100 रुपए इन्होंने हमारे लिए पेश किए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मौला ताला बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। तो निजाम दक्कन ने अपनी दौलत पेश कर मुल्क को आबाद किया था। हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी ने मुल्क को आजादी अपनी जान देकर दिया था। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने फतवा दिया था कि जब मुल्क का बंटवारा होने लगा तो आपने फरमाया कि तरके मुहाजरा होगा, हिजरत को छोड़ो, हम अपना वतन अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं गए, हमारे बाप दादा नहीं गए, जिन्हें जाना था वो गए और वो जाकर के उन्होंने जो तांडव किया है और कैसी आबादी हासिल की है वो खूब जाना जाता है। लिहाजा माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए और मौला बरकत अता फरमाए। तो हज़रात, आज अगर मुल्क के हालात बिगड़ते हैं तो इंशाअल्लाह जैसे हमारे बाप दादाओं ने अपने जान की बाजी लगाकर मुल्क को बचाया था और मुल्क की आबादकारी के लिए अपनी दौलतें कुर्बान की थी, हम कल भी हाजिर थे, आज भी हाजिर हैं। जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहो जलाल हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें यहाँ अता फरमाया और उस जाहो जलाल को महफूज रखने के लिए इंशाअल्लाह हम कल भी हाजिर थे, आज भी हाजिर हैं। आपको पता है हिंदुस्तान को सबसे पहला मिसाइल जिस शख्स ने दिया था उस शख्स का नाम फतेह हैदर यानी टीपू सुल्तान है, जिन्होंने 3.5 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाला पहला मिसाइल अता किया था। और जो आज यहाँ हिंदुस्तान में रहकर पूरी दुनिया को, तकरीबन आधी दुनिया को निशाना बनाने की जो कुव्वत हमें मिली है, हमारे मुल्क को मिली है, वो किसी और में नहीं, उस शख्स का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। हमारी कौम ने कल भी अपने मुल्क के लिए अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने दिमाग से, अपनी दौलत से, अपनी जान से कुर्बानियां पेश की हैं। हम उन्हीं की औलाद हैं। इंशाअल्लाह हम कल भी हाजिर थे, आज भी हाजिर है, आने वाले वक्त में भी हाजिर है। ये हमारा फरीजा है क्योंकि ये हमारा घर है और अपने घर को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। नबी पाक ने फरमाया वतन की हिफाजत ये ईमान का हिस्सा है, वतन की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। हजरात, लिहाजा अपने वतन की हिफाजत के लिए हम हरदम तैयार थे, तैयार हैं और इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे। और किसी भी तरह के एक जरूरी बात आप मेरी तरफ से सुन रहे जो मेरे मन में, वो ये कि आप सभी हजरात आज के दौर में टच वाला फोन चला रहे हैं, उसमें फेसबुक भी है,
सोशल मीडिया, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है और कई तरह के सोशल मीडिया हैं उसके अंदर। उसमें किसी तरह का ऐसा पोस्ट आप ना करें कि जिससे मुल्क के हालात पर या हमारे मुल्क की कमजोरी पर किसी दुश्मन की नजर पड़ जाए। ये हमारे लिए भी बेहतर नहीं है और हमारे मुल्क की कमजोरी जाहिर नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मजबूत हैं, लेकिन अगर हमारे पोस्ट से किसी दुश्मन को भला हो जाए तो ये हमने नहीं करना। लिहाजा आप बहुत सोच समझ कर किसी पोस्ट को आगे बढ़ाएं और जब तक उसकी तहकीकात ना हो और गवर्नमेंट की तरफ से जब तक कि उसकी एडवाइजरी जारी ना हो जाए तब तक कि आप उसे आगे ना बढ़ाएं, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, कानूनी कार्रवाई भी आप पर की जा सकती है। लिहाजा आप इन बातों का पूरा ध्यान रखें, अपने बच्चों को भी समझाएं और कोशिश करें कि सोशल मीडिया से दूर रहें और इसकी जगह पर आप कुरान पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, अपना वक्त अल्लाह रसूल के जिक्र में सर्फ कीजिए। उसके बाद जो बात मैं कहने लगा हूँ उस पर बहुत गौर और तवज्जो से नजर रखनी है। अपनी दुआ में अपने लिए और अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करना है, क्योंकि हालात बहुत कशीदा है। आए दिन खबरें आ रही है इधर लगातार रात को और अभी आज दिन में भी सुबह के वक्त चंडीगढ़ के आसमान पर मिसाइल और ड्रोन्स देखे गए हैं और चंडीगढ़ यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। लिहाजा आप ये जान लें कि जब जंग होती है तो हालात बड़े अजीब होते हैं। ऐसे हालात में हमें ज़हनी, दिमागी, दिली तौर पे तैयार रहना पड़ेगा कि हमें अपने वतन की हिफाजत करनी है और इंशाअल्लाह जैसे हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियां पेश की हैं हम करते रहेंगे। आपको याद है हजरत अल्लामा शाह किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी, हजरत हसरत रुहानी, हजरत सैयदना सरकार अल्लामा फजल हक खैराबादी, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी और ये तमाम मशाइखीन जो हमारे गुजरे हैं, इन सब ने